السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ 7ویں صدی عیسوی میں جب نور توحید عرب سے نکل کر فارس کی چوٹیوں پر چمکا تو مجاہدین اسلام نے سلطنت فارس کی 1000 سالہ بادشاہت کو ختم کر دیا۔ ان فتوحات میں سب سے زیادہ تذکرہ سیف اللہ یعنی خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ اور فاتح ایران سعد ابن ابی وقاص کا کیا جاتا ہے، جنہوں نے اس عظیم سلطنت کے خلاف اسلامی فوجوں کی سپہ سالاری کی۔ مگر آج ہم ایک ایسے مجاہد کی بات کریں گے جس کے بغیر فتح ایران کا ذکر مکمل ہی نہیں کیا جا سکتا۔ اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ میرا یوٹیوب چینل سچائی نیٹ ورک سبسکرائب کر لیں اور میرے چینل پر موجود مزید اسی طرح کی ویڈیو ضرور دیکھیں۔ قبیلہ بنی شیبان سے تعلق رکھنے والے حضرت مثنیٰ بن حارثہ رضی اللہ عنہ ان جلیل القدر مجاہدین اور سپہ سالاروں میں شامل ہیں جنہوں نے اپنی ذہانت، شجاعت اور بہترین حکمت عملی کی بنیاد پر سلطنت فارس کو اسلامی سلطنت میں تبدیل کیا۔ یہ حضرت مثنیٰ بن حارثہ ہی تھے جنہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کسرۂ فارس کے خلاف جہاد پر آمادہ کیا اور اسلامی لشکر کے پہنچنے سے پہلے اپنے قبیلے کے چند مجاہدین کے ساتھ سلطنت ایران کے خلاف کارروائیوں کا آغاز کر دیا۔ اس کہانی کا آغاز وہاں سے ہوتا ہے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ حق کے لیے مختلف عرب قبائل کا دورہ کیا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ قبیلہ بنی شیبان بھی گئے۔ بنی شیبان کے روسا نے کلام حق کو قبول تو کیا مگر اس کا اعلان نہ کر سکے کیونکہ وہ کسرۂ فارس کے ماتحت تھے۔ قبیلہ بنی شیبان بھی باقی تمام عرب قبائل کی طرح کسرۂ فارس کے باجگزار اور ظلم و ستم کا شکار تھے۔ ایرانی عربوں سمیت تمام رایا سے غیر انسانی رویہ رکھتے اور بھاری ٹیکس عائد کیا کرتے تھے۔ حضرت مثنیٰ بن حارثہ نے جلد ہی سلطنت ایران کے ظلم و ستم کے خلاف بغاوت کر دی اور ارد گرد کے تمام قبائل کو ظلم کے خلاف یکجا کرنے لگے، مگر کسرۂ فارس کے خوف کی وجہ سے بہت کم قبائل یا لوگ ایسے تھے جو آپ کے ساتھ شامل ہوئے۔ آپ نے اپنی اس مختصر سی جمعیت کے ساتھ ایران کے سرحدی علاقوں پر چھاپہ مار کارروائیوں کا آغاز کر دیا۔ مثنیٰ بن حارثہ رضی اللہ عنہ اسلام کے مبلغ بھی تھے اور تبلیغ حق کے ذریعے بہت سے غیر مسلموں کو دائرہ اسلام میں داخل کیا۔ سرحدی علاقوں میں موجود وہ لوگ جو کسرۂ فارس کے ظلم و ستم سے تنگ تھے وہ بھی آپ کے ساتھ ملنا شروع ہو گئے، مگر یہ لشکر کسرۂ ایران کے ساتھ جنگ تو دور کی بات سلطنت ایران کے سرحدی گورنروں کے مقابلے کے لیے بھی کافی نہ تھا۔ حضرت مثنیٰ بن حارثہ نے جب یہ صورتحال دیکھی تو مدینہ تشریف لائے۔ آپ نے خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو عراق اور گرد و نواح کے حالات اور ایرانیوں کے مسلمانوں پر ہونے والے ظلم و ستم کے بارے میں بتایا۔ مثنیٰ بن حارثہ نے سلطنت فارس کے خلاف باقاعدہ جنگ کے آغاز کے لیے خلیفہ اول سے اجازت چاہی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب مثنیٰ بن حارثہ کا جذبہ اور شجاعت دیکھی کہ کس طرح ایک چھوٹے سے علاقے اور قبیلے کا رئیس کسرۂ فارس سے جنگ کی اجازت مانگ رہا ہے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اجازت دے دی، مگر خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق جانتے تھے کہ اتنے چھوٹے سے لشکر سے باقاعدہ جنگی مہم کا آغاز ناممکن ہے۔ اسی لیے حضرت مثنیٰ کے روانہ ہونے کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو لشکر دے کر ایران کی طرف روانہ کیا۔ حضرت مثنیٰ بن حارثہ فارسیوں کے خلاف ہونے والے مارکوں میں حضرت خالد بن ولید کے دستے راست تھے۔ حضرت مثنیٰ ایرانیوں کی اعداد، خصائل، جنگی طور طریقوں اور اس سرزمین سے اچھی طرح واقف تھے۔ ان معلومات نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی عراق کی فتوحات میں اہم کردار ادا کیا۔ حضرت خالد بن ولید ہر جنگ میں حضرت مثنیٰ بن حارثہ سے مشورہ کرتے اور ان کو سب سے اہم ترین ذمہ داریاں سونپتے۔ اسی دوران دوسری طرف شام میں رومیوں کے خلاف جنگ شروع ہو گئی تو خلیفہ اسلام نے حضرت خالد کو فارس سے شام کی طرف جانے کا حکم دیا۔ حضرت خالد بن ولید محاذ عراق کا انتظام حضرت مثنیٰ کے حوالے کر کے شام کی طرف روانہ ہو گئے، جس سے عراق میں فارسیوں کے خلاف محاذ ٹھنڈا پڑ گیا۔ اس پر حضرت مثنیٰ بن حارثہ دوبارہ دربار خلافت میں حاضر ہوئے۔ اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ امیر المومنین تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے منادی کروا دی اور تمام لوگوں کو مسجد نبوی میں جمع کر لیا۔ حضرت مثنیٰ نے تمام لوگوں کے سامنے ایسی پرجوش اور ولولہ انگیز تقریر کی جس نے مسلمانوں کے لہو کو گرما دیا اور مجاہدین جہاد کے لیے تیار ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو عبید ثقفی کو اس لشکر کا سالار اور حضرت مثنیٰ بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو ان کا نائب مقرر کیا۔ ابھی لشکر اسلام سلطنت فارس کی حدود پر پہنچا ہی تھا کہ ان کا مقابلہ مشہور ایرانی سپہ سالار جابان سے ہوا۔
جوان ایرانیوں کا عظیم الشان لشکر لے کر ہیرا کے شہر کی طرف بڑھا، جہاں اس وقت حضرت مثنیٰ بن حارثہ موجود تھے۔ حضرت مثنیٰ وہاں سے حقان کی طرف چلے گئے، جہاں مسلمانوں اور فارسی لشکر میں زبردست جنگ ہوئی۔ فارسیوں نے اس جنگ میں شکست کھائی اور سپہ سالار جوان ایک مسلمان مجاہد کے ہاتھوں گرفتار ہو گیا۔ یہاں سے شکست کھانے کے بعد ایرانی سپاہی کسکر کے مقام پر جمع ہونے لگے، جہاں ایرانی سالار نرسی پہلے سے اپنے لشکر کے ساتھ موجود تھا۔ دوسری طرف کسرا ایران نے ایک اور نامور سپہ سالار جالینوس کی قیادت میں بھی لشکر مسلمانوں کے مقابلے کے لیے بھیجا۔ حضرت ابو عبید نے یہ صورتحال دیکھتے ہوئے اپنے لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصے کے ساتھ وہ خود کسکر کی طرف روانہ ہوئے، جبکہ باقی لشکر کو حضرت مثنیٰ کی قیادت میں جالینوس سے مقابلے کے لیے روانہ کیا۔ دونوں مہمات میں مجاہدین اسلام نے ایرانی لشکروں کو شکست دی، جس پر کسرا ایران بہت سیخ پا ہوا اور تمام مفتوحہ علاقوں سے مزید سپاہی اکٹھے کر کے لشکر مسلمانوں کے مقابلے کے لیے روانہ کیا۔ اسلامی اور فارسی فوجیں سامنے آئیں تو درمیان میں دریا حائل تھا۔ ایرانی سپہ سالار نے پیغام بھجوایا کہ تم دریا کے پار آؤ گے یا ہم دریا پار کر کے تمہاری طرف آ جائیں۔ مسلمان سالاروں نے حضرت ابو عبید کو مشورہ دیا کہ ایرانیوں کو دریا پار کر کے ہماری طرف آنے دیں، مگر حضرت ابو عبید نے جوش جہاد میں خود دریا پار کر کے دوسری طرف جانے کا فیصلہ کیا۔ اسلامی لشکر دوسری طرف پہنچا تو ایرانی جو پہلے سے تیار تھے مسلمانوں کے سنبھلنے سے پہلے ہی حملہ آور ہوئے، اور اسلامی لشکر کو اس غلطی کا کافی نقصان اٹھانا پڑا۔ حضرت ابو عبید رضی اللہ عنہ نے یہ حالات دیکھے تو آگے بڑھ کر ایرانی ہاتھیوں پر حملہ آور ہوئے اور بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ مسلمانوں کے لیے حالات بہت ناسازگار تھے، کیونکہ سامنے ہاتھیوں کی دیوار تھی اور پیچھے دریا تھا جس کا پل ٹوٹ چکا تھا۔ حضرت مثنیٰ نے علم اپنے ہاتھوں میں لیا اور چند مجاہدین کو ساتھ لے کر ایرانی لشکر کے سامنے ڈٹ گئے تاکہ مسلمان پل کو مرمت کر لیں۔ جب تک اسلامی لشکر پل درست کر کے پیچھے ہٹا، حضرت مثنیٰ ان کی حفاظت کے لیے فارسی لشکر کے سامنے دیوار کی طرح ڈٹے رہے۔ اسلامی لشکر دریا کے پار پہنچا تو ان کی تعداد صرف 3000 تھی، جبکہ باقی سارا لشکر شہید ہو گیا۔ حضرت مثنیٰ نے مجاہدین کو اکٹھا کیا اور دارالخلافت میں پیغام بھجوایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان حالات کا سن کر بہت رنجیدہ ہوئے اور مثنیٰ بن حارثہ کی مدد کے لیے عبداللہ بن جریر کی کمان میں لشکر روانہ کیا۔ دوسری طرف ایرانی اپنی فتح پر بہت غرور کا شکار تھے۔ مزید یہ کہ کسرا ایران نے کمک کے طور پر ایک اور لشکر مہران کی قیادت میں روانہ کیا۔ ایرانیوں کے اس مشترکہ لشکر اور مجاہدین اسلام کا سامنا بویب کے مقام پر ہوا۔ بویب کے مقام پر ہونے والی جنگ تاریخ میں بہت اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ اس میں ایرانی بہت بڑی طاقت اکٹھی کر کے مسلمانوں کے مقابلے پر آئے تھے۔ ایرانی اپنی طاقت اور فتح کے نشے سے سرشار تھے، جبکہ مسلمان انتقام کے جوش میں ایرانی لشکر پر ٹوٹ پڑے۔ دونوں لشکر اس شدت سے ٹکرائے کہ پورا میدان جنگ گرد و غبار سے بھر گیا۔ اس جنگ میں مثنیٰ بن حارثہ کے بھائی مسعود بن حارثہ شہید ہو گئے، مگر مثنیٰ بن حارثہ کے استقلال میں کوئی فرق نہ آیا۔ حضرت مثنیٰ بن حارثہ نے ایرانی قلب میں گھس کر اس قدر شدید حملہ کیا کہ ایرانی سپہ سالار مہران مارا گیا اور ایرانیوں کے قدم اکھڑ گئے۔ اللہ نے اس تاریخی جنگ میں مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی۔ فتح بویب کے بعد حضرت مثنیٰ نے آگے بڑھ کر ہیرا، کسکر، صراط، سور، عین التمر اور دجلہ و فرات کے ساحلی علاقوں کو فتح کر کے عراق میں اسلامی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ حضرت مثنیٰ بن حارثہ رضی اللہ عنہ ان لوگوں میں سے تھے جو ظلم و ستم سے آزادی کے صرف خواب نہیں دیکھتے، بلکہ ظالم کا مقابلہ کرتے اور اپنی آزادی چھین لیتے ہیں۔ حضرت مثنیٰ بن حارثہ رضی اللہ عنہ ایران کے محاذ پر ہی بیماری کے باعث اس فانی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ حضرت مثنیٰ بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے درجات بلند کرے اور ہمیں حق پر قائم رہنے کی توفیق دے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔